وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 حصہ نحم 2697 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم سب خواہشات نفس کے غلام ہیں. اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا نہیں کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. بہت اہم آیت ہے اور اسی لیے میں اس پر ٹائم لے رہا ہوں. اگر اس آیت کے مدعا کو ہم سمجھ گئے، یعنی جو بھی سمجھ گیا اور اپنی زندگی سے نافرمانی ہٹا کر اطاعت کو لے آیا، وہ شخص کامیاب ہوگا. یہ ایک مختصر بات ہے، اس کو نوٹ کریں. دیکھیں، عبادت کا مطلب اطاعت ہے، اور اطاعت اور تقوی یہ لازم میں ملزوم ہے. تقوی ہے تو اطاعت ہوگی، تقوی نہیں ہے تو اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہوگی. دیکھیں، میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈال رہا. اطاعت ہے یا نافرمانی ہے، یہ دو رویے ہیں. اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کون سا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. مسلمان کا کام کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. جبکہ قرآن میں ہی ہے جو کافر ہیں ان کا کیا رویہ کیا ہے. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے، نوٹ کریں کہ اسلام صرف دعوے کا نام نہیں ہے، اسلام عمل کا نام ہے. یقین اور عمل یہ دو باتیں ہیں. ہمارا نہ یقین ہے نہ عمل ہے، اور عمل تو یقین سے پیدا ہوتا ہے. سر، یقین نہ ہو تو عمل پیدا نہیں ہوگا، یعنی عمل صالح پیدا نہیں ہوگا. ویسے تو ہم سب عمل کر رہے ہیں لیکن وہ اعمال بد ہیں. ہم نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اطاعت والی زندگی نہ گزار رہے ہیں نہ گزارنا چاہتے ہیں. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہمارے لیے یہ کام ناممکن ہے.
ویسے تو یعنی چند کام آپ کر لیں گے، 5 بنا جو بھی ہے، اٹک بیٹھک ہو جائے گی، بھوکا پیاسا آپ رہ لیں گے، کوئی زکوٰۃ کے نام پہ پیسے دے دیں گے، سیر سپاٹے کے لیے حج پہ چلے جائیں گے۔ یہ آپ برا نہ مانیں، لیکن در حقیقت ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، نیک اعمال، اس کی بنیاد میں للہیت نہیں ہے۔ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، اور جو زندگی اور موت اللہ کے لیے وقف ہونی چاہیے تھی، اس کو ہم نے وقف کر دیا ہے دنیا کے لیے۔ دیکھیں، مومن کا ایک نعرہ ہے عملی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، نماز ہے، قربانی ہے، زندگی ہے اور موت ہے، ہمارا سب کچھ دنیا کے لیے ہے۔ ہم ریاکار لوگ ہیں، ہم متکبر ہیں۔ دیکھیں تکبر کیا ہے، اس بات پہ بھی سوچے نا۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ آیت میں اپنے تمام مضمون میں پہلے میں نے آپ کے سامنے نہیں پیش کیا۔ دراصل سارا قرآنی توحید، رسالت اور آخرت پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ 3 عقائد آج ہمارے نہیں ہیں۔ نہ توحید کو ہم جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ رسالت کے مدعا کو ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ آخرت سے تو ہمارا سرے کلی انکار ہے، نو آخرت۔ جو ہے بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، مزے اڑاؤ، اور کھا لے پی لے جی لے۔ دنیا ہے ہر ایک کا، وہ ایک ریڑھی والا ہے، وہ بھی دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ ایک مزدور ہے جو پھاوڑا اور بیلچا یہ چلاتا ہے، وہ بھی دنیا کا طلبگار ہے۔ اور جو ملک کا وزیر اعظم ہے اور صدر مملکت ہے، یہ بھی دنیا کے طلبگار ہیں۔ آپ سوچیں تو اس بات پہ، تو اس درمیان جو بھی آ گیا، ہم سب دنیا کے طلبگار ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ مسلمان پستی میں ہے، یہ مردہ قوم ہے، یہ بے ضمیر قوم ہے، کھلم کھلا نافرمانی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ دیکھیں دین کو تو ہم سمجھے ہی نہیں ہے نا۔ دین تو زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، یا مٹھی بھر مرد جو ہے مٹھی بھر داڑھی رکھ لیں، یا خواتین جو ہیں وہ بس سر کو ڈھانپنا شروع کر دیں۔ ہم نے اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ یا ذکر، اذکار، تسبیحات، عبادات، تو آپ نے بالکل ہی اس کا معنی بدل دیا ہے۔ ذکر، اذکار، تسبیحات، نماز، روزہ، نوافل، اشراق اور یہ اوابین اور وغیرہ اور وغیرہ وغیرہ، اس تک آپ عبادت کو آپ نے محدود کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عبادات نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو محدود کر دیتے ہیں تو آپ گمراہ ہیں۔ یہ ایک لفظ مجھے کہنے دیں۔ عبادت تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ دین کو پورا لے لو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اسی آیت کو لے لیں۔ دین میں اگر آپ پورے داخل نہیں ہیں، میں فتویٰ نہیں لگا رہا، فتویٰ لگانے والا اللہ ہے۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ العمل ہے۔ ہما شما کے فتوے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہو تو تم شیطان کے متبع ہو، شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ دیکھیں یہی آیت آپ
یعنی اس کو ذرا توجہ سے سنیں نا، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اگر دین میں پورے کے پورے تم داخل نہیں ہو رہے تو تم شیطان کے پیروکار ہو. شیطان دیکھیں، شیطان کو بھی لے لیں نا، واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. عبادت گزار تھا، کتابوں میں لکھا آتا ہے 80,000 برس اللہ کی عبادت میں اس نے گزاری، لیکن ایک حکم سے انکار کر دیا تو اللہ نے اس پہ متکبر کا فتوہ لگا دیا. فاستکبر وکان من الغاوین، گمراہوں میں سے ہو گیا. ایک حکم. ہمارا تو تعمیل حکم کا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں. دین جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں، دین کے نام پر جو کچھ نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ ہماری خواہشات ہیں یا آباء و اجداد کی تقلید ہے یا معاشرے کی روایات ہیں. داڑھی رکھی ہوئی ہے، اگر اذان ہو کے مسجد کو نہیں جاتے آپ تو پھر لوگ آپ پہ باتیں بنائیں گے تو آپ ڈر کے مارے چلے جاتے ہیں، ورنہ آپ کے دل میں تقویٰ تو نہیں ہے، آپ کے دل میں تو دنیا کی محبت ہے. دیکھیں، ایک عام جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس پر آپ غور کریں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں کہ ہم دنیا کے طلبگار ہیں. بس دیکھیں، طلب ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ارادہ کہا ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں. تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جو سکھایا وہ تو طلب آخرت تھی. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی کامیابی کا زور دیتا ہے. دیکھیں، سارا قرآن آپ پڑھ لیں، دنیا کی کامیابی کی کوئی بات نہیں ہوتی. ہاں، اتنی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے مجھے اپنا زندگی کا مدعا بنا لیا تو تمہاری دنیا میں بہت اچھی کر دوں گا. ہمیں تو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، ورنہ تو ہم سب اللہ والے ہو جاتے. یقینی نہیں ہے. یہ جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی منہ میں رالی نہیں ٹپکتی. بہت بہترین نبی آئے گا، یہ جو ہے اگلی صورت میں، سورہ طور میں متقین کا حال آئے گا، وہاں پہ انشاءاللہ بیان ہوگا. دوزخ کے عذابات بیان ہو رہے ہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے. ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے. تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی ظاہر کے لیے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. دیکھیں، میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ظاہر آپ کا مدعا بن گیا، آپ نافرمان ہوں گے لازمی طور پہ. آپ اطاعت گزار نہیں بن سکتے. آپ اللہ کے نافرمان بندے بننے پر مجبور ہوں گے. کیوں؟ کہ آپ نے تو رخ پھیر لیا ہے اللہ سے. آپ نے تو دنیا کو مدعا بنا لیا ہے. آپ کا جینا مرنا تو اب ظاہر کے لیے ہے. آج سب مسلمانوں کی ہے حالت ہے. آپ دیکھ لیں، پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں. میں زیادہ تر یعنی اردو زبان میں بات کر رہا ہوں، اور پاکستان والے، انڈیا والے، کافی سارے لوگ اردو سمجھتے ہیں. انڈیا والے سے بھی میں مخاطب ہوں جو اردو سمجھتے ہیں. کیا زندگی ہے آپ کی؟ ایک مردہ، ہم سب ایک مردہ قوم ہے. ہم میں تو زندگی ہے ہی نہیں. زندگی، انسان زندہ ہوتا ہے اطاعت اللہ کی اور اطاعت اللہ کے رسول کی. قرآن کی آیت ہے، من یطع اللہ ورسولہ، من یطع اللہ ورسولہ، وہ ہے نا، ومن یطع اللہ ورسولہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اس قسم کی ایک آیت ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، پوری آیت یاد آ گئی. جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے، مرد ہو یا عورت، اس کو میں ایک
اچھی زندگی دوں گا، نئی زندگی، اس کو میں زندہ کروں گا ایک نئی زندگی سے۔ ہم میں تو کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی آرزو ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے دنیا کے کاموں میں خوش ہیں۔ جو بھی ہمارے روٹین کے کام ہیں، گھر میں دیکھ لیں میاں ہے بیوی ہے، بس دونوں کی ایک دوسرے پر نظریں ہیں، یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے، تو اسی پر بس وہ پھر انانیت ہے دونوں کی اپنی، اور پھر لڑائی جھگڑے، اختلافات، لڑائی جھگڑے، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے، اور میاں بھی مر جاتا ہے، بیوی بھی مر جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں میرے روز و شب میں ہے یہ، کیونکہ یہ ایک یعنی کوئی اور نہیں ہے، یہ ہم سب کے گھروں کا یہی حال ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندہ ہیں، مختصر الفاظ میں آپ کو کہوں۔ اچھا، میں آپ کو آج ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے تو آپ صاحب تقوی نہیں ہیں، اور اگر آپ صاحب تقوی نہیں ہیں تو آپ جنت جانے کے اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ جنت تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، ایک جگہ نہیں، کافی جگہ ہے۔ اعدت للمتقین تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ یہ جنت تو ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو متقی ہیں اور جو نافرمان ہیں، جو اطاعت گزار نہیں ہے۔ کافر کا معنی میں کر رہا ہوں، صحیح معنی ہے کافر، اطاعت گزار جو نہیں ہے، نافرمانی، تو یہ تو ہم سب ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں فتوے نہیں لگا رہا، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ اللہ بہترین مفتی ہے، اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، باقی تو وہ ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، فتویٰ ہمارے بارے میں مفتی دے گا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم متقی نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، تو مفتی کا فتویٰ درست ہے۔ جو بھی کلمہ طیبہ کو زبان سے پڑھ لیتا ہے تو مفتی صاحب ہی نہیں، کوئی بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا، نہ کفر کا نہ نفاق کا، کیونکہ نفاق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ کسی کلمہ گو پر آپ اس کا فیصلہ، یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات کر رہا ہوں، آپ کوئی اور لقب نہیں دے سکتے اسے، اس کا مال اور جان معزز ہے، حرام ہے۔ آج کل تو کلمہ ہر فرقہ دوسرے پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ جو وجوہات بھی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، یا جو بھی ہے۔ تو دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ حقیقت کو دیکھیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے انسان، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم نے زندگی میری اطاعت میں گزارنی ہے، تم نے محتاط رہنا ہے، تم نے تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیں، یہ تقوی کا جو میں لفظ کہتا ہوں نا، تقوی کیا ہے؟ احتیاط۔ متقی اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، اللہ کے عذاب سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں صورتیں، اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ کا عذاب ہے، اللہ راضی ہو گیا تو آپ کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس بات پہ اس طریقے سے بھی آپ سوچیں کہ ہم ایک تو تقوی کے معنی نہیں جانتے، جیسا کہ تمام اصطلاحات، اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں، یا تو ان کا معنی ہم غلط لیتے ہیں یا محدود کر لیا ہے۔ اسی طرح تقوی کی بات جو ہے وہ ہم نے محدود کر لی ہے۔ مرد نے مٹھی پر داڑھی رکھ لی اور منہ پہ، چہرے پہ رومال ڈال کے ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور نظریں جھکا کے بازار میں چلتا پھرتا ہے،
اور اذان کے بعد فوراً آ جاتا ہے نماز کو، پھر نماز کے بعد اگر نوافل کا ٹائم ہے پڑھ لیتا ہے، اور بس کسی سے بات چیت نہیں، بالکل ایسے ہم یار یہ بڑا صاحب تقویٰ ہے، یہ ہمارا ذہن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے محدود کر لیا ہے چند کاموں تک، تسبیح گھما رہا ہے اور گٹھلیاں پڑھ رہا ہے، تسبیح گھما رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا متقی ہے، کسی سے بات چیت نہیں، کسی کے نہ نفع میں ہے نہ نقصان میں ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے، روک لیا اللہ کے واسطے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ میں اب متقی کی بات کروں، عبادت گزار متقی شخص ہوتا ہے۔ جو متقی نہیں ہے وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا، یعنی آپ کو اپنے رب کی شان کا خیال ہی نہیں ہے، آپ رب کے حضور حاضری سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، آپ بن دیکھے اللہ کی شان کا، اللہ کا، اس کا آپ کو خیال ہی نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ جو بن دیکھے رب سے ڈر گیا، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر کبیر ہے، واجر کبیر۔ تو ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک رویہ ہے۔ آپ کو اس سے احتراز کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنے اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہوگا۔ آگ سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کام ہے عبادت، بندگی، اطاعت۔ لیکن پہلے آپ یقین کریں اپنی حقیقت پر، پھر اپنی منزل پر، میں کون ہوں اس کا آپ جانیں، اس پر یقین کریں۔ اگر آپ اپنے اوپر یقین نہیں رکھتے اور آپ یہ جانچ نہیں کرتے تو آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ جب آپ اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو بس پھر تو آج دیکھ لیں ہماری نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان نہیں پا رہے۔ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، میرے ساتھ ہے۔ اللہ حاضر، اللہ ناظر، اللہ معی، میرے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں کے رازوں سے بھی میں واقف ہوں۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہی نہیں جانتا؟ وہ تو بہت باریک بین ہے۔ یعلم السر و اخفا، تو ہم تو نہیں جانتے، یعنی جو بات ہے، جو پکی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اسی لیے تو قدر نہیں کر رہے نا، اسی لیے تو بے غم ہے، بے خوف و خطر زندگی گزار رہے۔ اللہ کے جو کلام ہے، جو ہدایت ہے، اس کی تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کس کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سارا یعنی دیکھیں ہمارے بارے میں تو ایک بات میں اگر آپ کو کہوں بنیادی طور پہ، ہم ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں۔ جس کو بھی ظاہر کا دھوکہ لگ گیا اس کو دین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ اس نے تو اپنا منزل ہی بدل لی، یہ تو راستہ ہی بدل لیا، اس نے تو دنیا کو اپنا مدعا قرار دے دیا،
اس نے تو اللہ کو بلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او كما قال. اللہ نے منع کیا ہے تم مانند ایسے لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا آپ بھلا دیا، اور یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. چلیں اس طریقے سے بھی آپ دیکھ لیں، اپنے متعلق فیصلہ کریں. دیکھیں اللہ کو بھلانا کیا ہے؟ اللہ کو نظر انداز کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں. صرف اللہ کا نام لینے سے یا تسبیحات گھمانے سے یہ تو اللہ کی یاد نہیں ہے. حقیقی یاد یہ نہیں ہے. حقیقی یاد یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں بطور خالق، مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور وہ آپ کا مقصود حیات نہیں ہے، وہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا. جو مقصود ہے وہی آپ کا معبود ہے. ہمارا مقصود دنیا ہے، ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے. یہ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنی گردن جھکا کے اپنے دل میں نظر ڈالیں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ دنیا ہے، خواہشات دنیا ہے، یا اللہ کی محبت ہے؟ یہ آپ خود فیصلہ کریں. ہونی چاہیے. یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی یاد کے سوا کسی کی یاد نہیں ہونی چاہیے. اس کو بالکل آپ نے پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے آپ نے. ہمارا تو تزکیہ نفس ہمارے لیے تو کوئی ہمارے عام طور پہ گفتگو میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بنیاد تزکیہ نفس پہ بتائی ہے. قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا. یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. ہم تو نفس کو پانی ڈال رہے ہیں، خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے. انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ ہم سب نفس کے غلام ہیں. اللہ کی غلامی ہمیں قبول نہیں ہے. عملی طور پہ ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. ہمارے دل میں دنیا کے خیالات پنپ رہے ہیں. ہم دنیا کے لیے زندہ ہیں. اللہ کے لیے زندگی ہمیں قبول نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.